قیامت کا میدان لگا ہوگا، ایک عورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں فحش کلامی کیا کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے جو لپسٹک لگا کر گھوما کرتی تھی، یہ وہ عورت ہے کہ جو بازاروں میں ننگے سر گھوما کرتی تھی، دوپٹے کو گلے میں ڈال کر گھوما کرتی تھی، احکام خداوندی کا پتہ نہیں تھا، فرمان رسول کا پتہ نہیں تھا، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت وہ کہیں گی باری تعالیٰ میں صرف اکیلی اس گناہ میں ملوث نہیں بلکہ اور بھی 4 لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ اور بھی ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں۔ ارشاد ہوگا بتا کون ہے؟ رب العالمین عالم الغیب ہے، جانتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے کہ بتا وہ 4 لوگ کون ہیں۔ وہ عرض کرے گی اے باری تعالیٰ میرا نمبر 1 میرا والد ہے، میرا والد وہ والد تھا جب دروازے سے اندر گھستا تھا میں بچی تھی، بل میں گھس جایا کرتی تھی، گھر کی بل میں گھس جایا کرتی تھی، میں یہ سوچتی تھی میرا ابو آ گیا ہے ابھی مجھے ڈانٹے گا، لیکن میرے ابو نے مجھے منع نہیں کیا اے بیٹی لپسٹک نہ لگا، میرے ابو نے مجھے منع نہیں کیا کہ اے بیٹی برے کام نہ کر، اے بیٹی بغیر پردے کے بازاروں میں نہ گھوم، بلکہ میرا والد تو فخر محسوس کرتا تھا کہ میری بچی گانے بجا رہی ہے، میری بچی فحش کلامی کر رہی ہے، میری بچی اپنی بچی کو تنگ اور ٹائٹ لباس لا کر دیتا تھا، میرا والد تو میرے اوپر فخر کرتا تھا کہ ہاں میری بچی پنجابی گانے سن رہی ہے اور بول رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حکم ہوگا کہ اس کے والد کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے نمازیں کتنی پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے روزے کتنے رکھے، نیک کام کیا کیے۔ اولاد کی صحیح پرورش نہ کرنے کی وجہ سے، اولاد کو حق راستہ نہ بتانے کی وجہ سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا پھر عورت کہے گی اے رب العالمین اب میرا بڑا بھائی ہے، میرا والد بزرگ ہو گیا، میری والدہ بزرگ ہو گئی، میں کسی کی سننے والی نہیں تھی، اگر میرا والد مجھے کچھ کہتا تھا تو میں کہتی تھی روٹی کا آپ کو حق ہے، بیٹھ جائیے روٹی پکا کر دے دوں گی اور کھا لینا، لیکن میں نے اپنے والد کی نہیں ماننی کیونکہ وہ بزرگ ہو گئے تھے، اب میرے اوپر ان کی نہیں چلتی، میرے اوپر ان کی بات اثر نہیں کرتی تھی، ان کی نہیں چلتی تھی۔ یاد رکھیے گا پھر حکم ہوگا کہ اب بتا کیا ہے، تو وہ کہے گی اے باری تعالیٰ میرا بڑا بھائی تھا جو گھر میں آتا تھا تو والد اور والدہ بھی خاموش ہو جاتے تھے کہ بڑا بیٹا آیا ہے، یہ وہ بھائی تھا کہ اگر مجھے فحش کلامی سے روکتا تو میں رک جاتی، اب میں والدین سے ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن ایک میرا بھائی ایسا تھا اب میں اس سے ڈرنے والی تھی، اگر وہ مجھے روکتا تو میں رک جاتی، لیکن میرا بھائی بھی فخر محسوس کرتا تھا کہ میری بہن فیشن کر کے، میری بہن میک اپ کر کے شادیوں میں گھومنے جاتی ہے، میری بہن بازاروں میں گھومنے جاتی ہے، بھائی نے بھی مجھے کسی نیک عمل کا نہیں کہا، بھائی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ بہنا برے کام نہ کر، بہنا مصلی بچھا اور نماز پڑھ لے، کبھی میرے بھائی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا یادی بن جا، کبھی میرے بھائی نے یہ نہیں کہا کہ برے کاموں سے رک جا اور اچھے کام کرنا شروع کر لے۔ حکم ہوگا کہ اس کے بھائی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ بتائیے اب بھائی کو بھی ڈال دیا گیا، اب پھر عرض کرے گی یا باری تعالیٰ اب تیسرا نمبر شوہر کا آتا ہے، میں وہ ہوں کہ جو پہلے بچی تھی والد کی چلتی تھی، پھر جوان ہو گئی میرے اوپر بھائی کی چلنے لگی، اب میں جوان ہو جاتی ہوں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتی ہوں، اب میرا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بیچ دیا جاتا ہے، میری شادی کروا دی جاتی ہے، اب میرے اوپر میرے والدین کی نہیں چلتی، میرے اوپر میرے بھائی کی نہیں چلتی، اب ایک میرا شوہر محترم ہے جس کی میرے اوپر چلتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے منع نہیں کیا، ایک دن کہتا ہے چل بازار چلتے ہیں، فیشن کر چل بازار چلتے ہیں، بلٹ پر بٹھا کر بازار لے جاتا ہے، چل شاپنگ کر کے آتے ہیں، پہلے دن بھی بازار لے گیا، دوسرے دن بھی بازار لے گیا، اب عادت بن جاتی ہے، اب تیسرے دن میں کہتی ہوں کہ مجھے دوبارہ لے کر چلیے، تیسرے دن کہتا ہے مجھے کام ہے، میں اپنے کام میں بیزی ہوں، جا اکیلی چلی جا، اب میرے اندر اختیار آ جاتا ہے، بازاروں میں جس طرف میں نگاہیں اٹھاؤں اٹھا سکتی ہوں، میں جہاں جانا چاہوں جیسا لباس پہننا چاہوں پہن سکتی ہوں، لیکن میرے شوہر نے مجھے منع نہیں کیا،
میرے شوہر نے مجھے نہیں بتایا کہ دنیا کی لذتیں شاپنگ میں نہیں، دنیا کی لذتیں بازاروں میں نہیں، بلکہ دنیا کی لذت اگر اخروی لذت تجھے چاہیے ہے تو مصلی بچھا کر سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا، دیکھ رب کے قریب ہو جائے گی، کتنی رب کے قریب ہو جائے گی اور کیسی لذتیں حاصل ہوگی تجھے۔ وہ لذتیں حاصل ہوگی جو بازاروں میں نہیں ملنے والی، جو گلی کوچے میں نہیں ملنے والی، جو شاپنگ کرنے کے نہیں ملنے والی، یہ لذتیں تجھے مصلی پر بھی مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کے جو لذت ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی۔ میرے شوہر نے مجھے منع نہیں کیا، حکم ہوگا کہ اس کے شوہر کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر فرمائے گی، پھر عرض کرے گی باری تعالیٰ اب چوتھا نمبر میرے بیٹے کا آتا ہے، میں بوڑھی ہو جاتی ہوں، جوانی کی عادتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب میں چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتی، چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن چھوٹتی نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ اب میرا بیٹا ایک جوان ایسا بیٹا ہے کہ اگر وہ کوئی ضد پر آ جائے، اگر کہے کہ امی جان میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بلٹ چاہیے ہے، مجھے گاڑی چاہیے ہے، مجھے بائک چاہیے ہے، لیکن والد کو رحم نہیں آتا، مجھے رحم آ جاتا ہے، ماں کی ممتا کو رحم آ جاتا ہے۔ ایک گاڑی لینے کے لیے اگر وہ ضد پر اڑ جائے تو میں اس کی ضد پوری کر دیا کرتی تھی، لیکن کیا نوجوان میرے بیٹے نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میری امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو روزے نہیں رکھے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو پردہ نہیں کرے گی۔ اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو کچھ حیا کر لے۔ اے امی جان جوانی کی عادتیں الگ تھی، اب تو بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، اب تو آدھی زندگی قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بیٹے نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا، حکم خدا بندی ہوگا اس کے بیٹے کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو اس واقعہ سے کیا معلوم ہوتا ہے، کیا عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ہر ایک گھر کا مالک اس سے حساب لیا جائے گا۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھائیں، کیونکہ جب ایک مرد تعلیم سیکھتا ہے، دین کی تعلیم سیکھتا ہے، اگر اسے پتا چلتا ہے کہ خدا کے احکام کیا ہے، رسول کی رسالت کیا ہے، تو وہ پورے گاؤں کو روشن کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر میری اسلامی بہن سیکھ جائے گی، دین سیکھتی ہے، تو وہ پورے گھر کو دین سکھاتی ہے، وہ پورے محلے کو دین سکھاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اپنے شوہر کو دین سکھائے گی، اپنے والدین کو دین سکھائے گی۔ تو اس دین سکھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ تم میں سے بہتر کون ہے، تو آپ کا جواب ایک ہی ہوگا کہ وہ بہتر ہے جس کے پاس گاڑی ہے، وہ بہتر ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، وہ بہتر ہے جس کے پاس اچھا مکان ہے۔ لیکن آئیے شریعت کی روشنی میں لیے چلتا ہوں، اگر حضور سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم میں سے بہتر کون ہے، رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا عورت بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا مرد بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا بوڑھا آدمی بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا بچہ بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ معزز سامعین اکرام، افسوس